یہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں جن کا آج یوم وصال ہے، لیکن کتنے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی محبت اور ان کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے، ان کا یوم وصال آج ہے، تو آپ یہ باتیں یاد کر کے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں بیان کریں جا کر کے آج کن کا یوم وصال ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے ان کے یوم وصال سے ہمیں ان کا خاص فیض بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یوم وصال آپ کا آج ہے، اور آپ کا وصال ہوا کتنی عمر میں؟ 63 برس میں۔ کتنی عمر میں؟ حضور کی ذاتی عمر بھی کتنی ہے؟ تو دیکھو ایک ایک سنت پہ کار بن رہے ہیں ابو بکر صدیق، اور اللہ نے صلہ یہ دیا کہ وہ بات جس میں بندے کا اپنا کوئی بھی زور نہیں ہے۔ کسی کے ہے زور کہ وہ اپنی عمر پہ کنٹرول کر لے؟ نہیں، عمر جس وقت موت کا وقت آ جانا ہے، ایک گھڑی آگے پیچھے، قرآن پاک میں وما کان نفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلہ، مقرر وقت ہے موت کا، لیکن اللہ نے کیا کرم فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر مبارک بھی 63 برس ہوئی، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی عمر بھی 63 برس ہوئی۔ یہ اس معاملے میں بھی انہوں نے سنت کی اتباع کی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جن معاملوں میں ہم کر سکتے ہیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، گفتگو، انداز نشست و برخاست، لباس، اس سب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پر کار بند رہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ کام جو ضرورت ہے وہ سنت کی برکت سے عبادت بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، بوقت وصال آپ نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اسے رسول اللہ کے روضہ اطہر کے سامنے رکھ دینا، اور یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام ابو بکر صدیق حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پاس دفن کر دیں، اور اگر اجازت نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ اچھا، یہ کیوں کہا آپ نے وصیت کا؟ اس لیے کہ اجازت رسول اللہ سے مل جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کی بیٹی کا حجرہ تھا عائشہ صدیقہ کا تو انہوں نے دفن کرا دیا، اس میں کیا اعزاز ہے؟ ہم کہا نہیں، رسول اللہ سے اجازت۔ اور یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو رہا، کہیں بے ادبی نہ ہو کہ امتی حضور کے ساتھ دفن ہو رہا ہے۔ فرمایا میں اپنی اجازت، حالانکہ خود امیر المومنین تھے، آرڈر کر سکتے تھے۔ بعد میں جب یہ بات طے ہو گئی نا، تو پھر جب حضرت عمر فاروق اعظم شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اجازت لی حضرت عائشہ صدیقہ سے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے اجازت لی تاکہ ایک تو یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ میں ساتھ دفن ہو سکتا ہوں، میں اس وجہ سے دفن نہیں ہو رہا کہ میری بیٹی کا حجرہ ہے عائشہ صدیقہ کا، اس وجہ سے میں دفن ہو گیا۔ کہا پتہ چل جائے کہ یہ حکم وہاں سے آ رہا ہے، یہ اعزاز وہاں سے حاصل ہو رہا ہے، اس وجہ سے۔ تو جناب یہ متعدد کتب میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ وصیت کرنا۔ اور یہاں آگے چلنے سے پہلے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے، اس واقعے سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں اپنے غلاموں کی فریادیں سنتے، ان کا جواب دیتے ہیں، اور اختیار رکھتے ہیں، چاہے تو دفن ہونے کی اجازت دیں، چاہے نہ دفن ہونے کی اجازت دیں۔ یہ ابو بکر صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، آپ جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے نہ اجازت دیں۔ یہ متعدد کتب میں لکھا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ وصیت کے الفاظ دہرائے کس نے؟ سنہری جالیوں کے سامنے مواضع اقدس میں یہ الفاظ کس نے دہرائے؟ میں آپ کو الخصائص الکبریٰ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں نے ابھی تک بتایا یہاں تک، یہ تو متعدد کتب میں ہے نا، لیکن اب میں الخصائص الکبریٰ کے حوالے سے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ وصیت کے الفاظ حضرت ابو بکر صدیق کے پردہ فرمانے کے بعد کس نے دہرائے، اور الخصائص الکبریٰ کس کی کتاب ہے؟ الخصائص الکبریٰ کتاب ہے اس شخصیت کی جس کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ اس شخصیت کی کتاب امام جلال الدین سیوطی کی، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ تیار ہو گیا، حسب وصیت رسول اللہ کے مواضع اقدس کے سامنے رکھ دیا گیا، تو وصیت کے الفاظ اس نے پڑھے جسے شیر خدا کہتے ہیں، جسے مشکل کشا کہتے ہیں، جسے حیدر کرار کہتے ہیں، جسے باب مدینۃ العلم کہتے ہیں، وہ مولا علی المرتضیٰ نے وصیت کے الفاظ، وہ خود راوی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے ان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ عرض کیے، پہلی نشانی ظاہر ہوئی کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یہ ابو بکر صدیق نے پہلے بتا دیا تھا کہ دروازہ خود کھل جائے سمجھانا اجازت ہے۔ یہ نشانی تو وہ بتائی ہوئی ظاہر ہوئی، اگلی نشانی حضور کی طرف سے آ گئی کہ آواز بھی آئی روضہ اقدس سے
حضرت علی المرضا فرماتے ہیں آواز آئی روضہ شریف سے، کیا آواز یہ تھی، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ یار کو یار سے ملا دو کہ یار یار کے انتظار میں ہے، یار یار کے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، زندہ باد زندہ زندہ باد۔ آج ان کا یوم وصال ہے تو کیسا خوبصورت ذکر ہو رہا ہے، کیسا کیف و سرور آ رہا ہے، ہر بندہ جھوم رہا ہے ان کے ذکر میں۔ تو ذرا یہ عشق و محبت کی بات سنو کہ سرکار کی طرف سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو کہ یار یار کے انتظار میں ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک پنجابی شاعر نے اس کو یوں نظم کیا، ہو سکے تو سارے پڑھ لیں کیونکہ آج ان کا یوم وصال ہے تو سب ذکر کرنے کی ساتھ حاصل کر لیں کہ حضرت صدیق دے دلی دی تمنا سی، حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، یار نال یار دا۔ اب وہ جگہ جہاں پہ حاضری کی ہم سعادت سمجھتے ہیں، 8 دن مل جاتے ہیں وہاں حاضری کے لیے، اور 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آ جائیں گے قیامت تک دوبارہ ان کی باری اس جگہ پہ، اس بارش انوار میں، اس فیضان کرم و رحمت میں، اس بارش میں قیامت تک حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق حضور کے صدقے میں نہا رہے ہیں۔ تو سرکار کے یاروں کو جدا کون کرے گا؟ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی بار بار بآدب حاضری عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔